إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وجد وشد مئذره وأيقظ أهله رواه البخاري في صحيحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في صحيحه أو كما قال عليهم السلام اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی ایک سورت تلاوت فرمائی ہے اور نبی کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے متعلق بیان کر کے ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے
اور یقیناً مومن جو ہے وہ رمضان کی سعادتوں اور اس کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن رمضان کے یہ آخری اور اختتامی ایام جو ہیں، رمضان کے یہ 2 عشرے اپنی تکمیل کے قریب ہیں اور آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اب یہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، یہ ایک مومن کی زندگی میں انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری جو اس کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر اللہ تعالی مومن کے لیے وہ سعادتیں، وہ برکات کا نزول کرتا ہے جو دوسرے مہینوں میں یا دوسرے دنوں میں انسان کو عطا نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی رکھی کہ سابقہ جتنی امتیں تھیں ان کو اللہ نے جسامت میں، عمر میں بہت زیادہ کیا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکے، کہ سابقہ امتیں جو ہیں وہ زندگیوں میں ان کی عمریں اور ان کے قد و قامت، ان کی جسامتیں اتنی قد آور تھی، پھر ان کی زندگیوں میں جب اتنا اضافہ تھا تو وہ جو ان میں سے نیک تھے ان کے اعمال کا اور ان کی نیکیوں کا جو دورانیہ وہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں جو ہیں یہ اوسطاً جو ہے 63 سال 60 سال ہیں۔ تو اتنی مختصر عمر کے اندر بندے کو ایسے اعمال کرنے چاہیے تھے، اور اللہ نے اس امت کی خصوصیت میں ایسی نیکیاں رکھ دی کہ یہ 60 سال عبادت کرتا ہے، اور یہ 60 سالوں کے اندر اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کو پانے کے بعد اس کی صحیح طرح سے تکریم کر لیتا ہے، تو فرمایا اس کی زندگی کی نیکیاں اتنی ہو جائیں گی گویا کہ اس نے 83 سال عبادت کی ہے، اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی۔ 83 سال اس نے۔ اب یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرہ کے بارے میں معمول کیسا تھا، عمل کیسا تھا، آج ہم نے اس چیز کو سمجھنا بھی ہے اور اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کے اوپر غور کریں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، فرمایا نبی کائنات علیہ السلام اس آخری عشرے کے اندر اتنی مشقت کرتے، عبادات کے اندر اتنی جانفشانی کے ساتھ اور اتنی ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ نبی کائنات علیہ السلام یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی کوشش کرتے، فرمایا ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کائنات علیہ السلام اس کے علاوہ اتنی کوشش، اتنی عبادات میں لگن اور اتنی محنت جو ہے وہ سال بھر میں کبھی بھی ایسی نہیں اختیار کرتے تھے۔ اور رمضان کے بھی پہلے 20 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایام میں دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو قیام بھی کرتے، آرام بھی کرتے، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے، سارے معمولات تھے، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، احیا اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام کیا کرتے تھے کہ اگر رات کو کچھ دیر آپ آرام بھی کرتے، اس آرام کو ترک کر دیتے، اب ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت و بندگی میں ایسے مشغول ہو جاتے۔ فرمایا اس کے بعد وشد وجد مئزرہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے، اور تیسرا کام کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی بیدار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی ازواج، اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول۔ اور پھر آخری عشرہ کے اندر نبی کائنات علیہ السلام دوسرا عمل کیا کرتے تھے؟ نبی کائنات علیہ السلام سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یعتکف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرتے، ساری دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو کاٹ کر، دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو جدا کر کے مسجد کے اندر محصور ہو جاتے، مسجد کے اندر، خیمے کے اندر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے اعتکاف عشر الاول، کہ رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، ثم یعتکف عشر الاوسط، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کائنات علیہ السلام نے اس ترکی قبے کے اندر جس میں آپ اعتکاف کر رہے تھے، جب 20 دن اعتکاف کیا، اور جو آپ کا مقصود تھا، جس چیز کی تلاش تھی اور جس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کو نہ مل سکی، تو آپ نے کیا کیا؟ آخری عشرے کے بھی اعتکاف کی نیت کر لی کہ ہم آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے کا جب اعتکاف کی نیت کری، اور آپ نے فرمایا اللہ نے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر، اس کی جو لیلۃ الوتر ہے، اس کی تاک راتیں جو ہیں، اس میں اللہ نے ایک رات کو رکھا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے، اور اس رات کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس رات کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں اللہ نے آپ کو خود خبر دے دی اور فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کے لیے یہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم نے اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں رکھ دیا ہے۔ اب کیا کریں؟ آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف نہیں کرنا، بلکہ صرف آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف من العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر مدینہ میں رہے، جتنی دیر بھی زندہ رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف چھوڑا نہیں ہے۔ ثم اعتکف ازواجہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد آپ کی ازواج وہ بھی اعتکاف کرتی رہی جب تک وہ بھی زندہ رہی۔ اب یہ اعتکاف کرنا، ان راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات بیدار رہنا اور اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لینا، یہ اس بات سے کنایا ہے
کہ نبی کائنات علیہ السلام اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاتے ان 10 دنوں کے اندر اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ آخر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سارا اہتمام، یہ سارا انتظام کس لیے کر رہے تھے؟ کہ چونکہ آسمان سے رب نے آپ کو یہ خبر دی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی سعادت والی رات ہے۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو بندہ لیلۃ القدر کا ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنی زندگی کا احتساب کرتے ہوئے، فرمایا رات کا قیام کرتا ہے، اس رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تلاوت میں مشغول ہے، رفع عامہ کے اور سارے خیر کے امور میں مشغول ہے، فرمایا اس رات کی عبادت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ کیا کریں گے؟ پہلا انعام یہ عطا کریں گے، اللہ ایک رات کی عبادت کے اس کی ساری زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ رات لیلۃ القدر کی جس کو آخری عشرے میں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ نے جب آخری عشرے کا اعتکاف کیا نا، رمضان کے اندر پہلے عشرے کا بھی دوسرے عشرے کا بھی، پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھا اور اللہ نے مجھ کو اس کی معرفت، اس کی خبر دی، فنسیتها، پھر مجھے یہ بلا دی گئی، اور فرمایا مجھے یہ بلا دی گئی لیکن میرے صحابہ میں آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، اس رات کے بعد جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شفائیں، اس کے اندر جو حلاوت اور اس رات کے اندر جو طمانینت ہوتی ہے وہ کسی رات میں نہیں ہوتی، یہ لیلۃ القدر کی رات۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے، میرے پیغمبر آپ جانتے تھے کیا یہ لیلۃ القدر کی بارے میں کہ یہ کتنی عظیم رات ہے، کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی بلندیوں والی رات ہے؟ اور یاد رکھو قرآن کا یہ جو اسلوب ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یا جس بارے میں اللہ یہ کہے ما ادراک، کیا آپ جانتے ہیں، یاد رکھو اس کے بارے میں اس کا کامل علم۔ اب اس رات کے بارے میں بھی اللہ نے یہی الفاظ اتارے ہیں کہ اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کو اللہ اپنے بندوں کو کن انعامات سے نوازتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی دنیا کا شخص اس کا احاطہ اور اس کو جان نہیں سکتا، کتنی عظمتیں ہیں اس کی، انسان اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس رات کی فضیلت میں اللہ نے پہلی برکت کو کیا اتاری ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لوگو یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک طرف بندہ 1000 رات عبادت کرتا رہے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، اس کے بدلے میں یہ ایک رات عبادت کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں افضل ہوگی، اس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں افضل ہوگی۔ پھر اس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ آپ جو ہے صحابہ اکرام سے جدا ہو جاتے، بالکل تنہا ہو جاتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے، اللہ سے عفو و درگزر کا سوال کرتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رات کا کیسے اہتمام کرتے تھے، کتنا انتظام کرتے تھے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 درہم کا ایک خوبصورت لباس خریدا، 1000 درہم روپے لگا کے انتہائی نفیس عمدہ لباس خریدا،
پھر جب لیلۃ القدر آخری عشرے کی آغاز ہوتا، وہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور یہ عمدہ ترین لباس پہنتے، بڑا اپنے آپ کو طہارت و پاکیزگی اور نظافت و صفائی کے ساتھ پورا اہتمام کر کے اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، لوگوں سے خلوت میں چلے جاتے اور ساری رات جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور عاجزی انکساری کے ساتھ رات بسر کرتے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ 20 راتیں صحابہ اکرام کو قیام بھی کرواتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کر لیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی بالاکونی کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ تنہا ہو جاتے ہیں اور ساری رات کیسے بسر ہوتی ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے۔ لیکن آج ہم لوگ لیلۃ القدر کا اہتمام، اول تو آخری عشرہ داخل ہو، ہماری فکر یہ ہوتی ہے عید قریب ہے، شاپنگ کر لے، عید قریب ہے، بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج اس عشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادات کر لی، روزے کر لیے، روزے رکھ لیے، اب جو اس کا اختتام ہے، اب ہم نے عید کی تیاری کرنی ہے۔ ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس رات کی دوسری فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خاص اللہ نے حضرت جبریل کا تذکرہ کیا، اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الملائکۃ تطلع، فرمایا اس رات کے اندر آسمان کے اتنے فرشتے طلوع ہوتے ہیں، فرمایا جتنے زمین کے اوپر کینکر ہے نا یا ریت کے ذرات ہیں، اس سے بڑھ کے اس رات کے اندر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نازل ہونا یہ بندے کے لیے رحمت اور سکینت کا اترنا ہے، فرشتوں کا نازل ہونا مومنوں کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی عبادات کو دیکھ کر آسمان والے رب کے سامنے ایک مومن کے لیے گواہ بن جانا ہے۔ یہ فرشتوں کا اترنا اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کو سننے کی وجہ سے، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کے اترنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ اس رات جو ہے وہ سارے معاملات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، سارا کچھ اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ مغرب کے طلوع غروب ہونے کے ساتھ ہی، رات کے آنے کے ساتھ ہی، فجر کے طلوع ہونے تک کیا ہوتا ہے؟ اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اس رات کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس رات کے اندر کسی قسم کا شر نہیں ہوتا، اس رات کے اندر صرف اور صرف آسمان سے خیر اترتی ہے۔ اب اس رات کو ایک مومن کیسے بسر کرے، کون سے اعمال کرے؟ اور یاد رکھو کائنات کے اندر جتنی بھی راتیں آتی ہیں، جتنے بھی دن طلوع ہوتے ہیں، ہر رات آسمان سے شر بھی اترتا ہے، فتنے بھی اترتے ہیں، آسمان سے خیر بھی اترتی ہے، لیکن کائنات کے اندر یہ واحد رات ہے جس رات آسمان سے صرف اور صرف خیر اترتی ہے، سلامتی اترتی ہے، اطمینان اترتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شر نہیں اترتا۔ ساری رات آسمان سے یہ برکات کا نزول رہتا ہے۔ جب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فضیلتیں سنی، اس رات کی اتنی عظمتیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پالوں تو کون سے اعمال کروں، کیا دعا کروں اللہ سے؟ تو آپ نے ان کو دعا سکھلائی، فرمایا آپ نے اللہ سے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اب یہ دعا بھی کتنی عظیم ہے، اور اس کے اندر جو سوال ہے وہ بھی کتنا عظیم ہے۔
اللہم انک عفو، سب سے پہلا جو اللہ کی یہاں صفت کو ذکر کیا ہے وہ صفت عفو کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو دیکھ کر ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کا جلد جو ہے وہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النحل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر ہم لوگوں کا ان کے ظلم کے اوپر، ان کی نافرمانی کے اوپر فوراً مواخذہ شروع کر دیں، ما ترک علیہا من دابۃ، اس زمین کے اوپر ہم کوئی چھپایا باقی نہ چھوڑیں۔ جو اگر انسان جب زیادتی کرتا ہے، جب کوئی مخلوق کسی پر ظلم کرتی ہے، اگر اللہ اس کا فوراً مواخذہ کرے، اس کائنات کے اوپر کوئی چیز بھی باقی نہ رہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے دن رات درگزر کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کا مواخذہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے درگزر کی دوسری صورت کیا ہے کہ جو ساری زندگی گناہوں میں، معصیتوں میں بسر کر کے اپنے رب کے سامنے آتا ہے اور آ کے گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس سے درگزر بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ میری دعا کیا ہے؟ فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے درگزر فرما لے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور یہ اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس رات کو۔ اور نبی کائنات علیہ السلام اس رات کے اندر اس قدر جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ، اور دوسری حدیث کے اندر دعا کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو درگزر کرنے والا اور اللہ تو کریم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان پہ کرم کرنے والا، اللہ تو اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، اور اللہ تو ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی عافیت عطا کرنا۔ اور یاد رکھو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی جامع دعا بتلائی ہے، آپ نے ساری صفات میں سے اسی صفت کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ اور محدثین نے لکھا ہے احادیث کو اگر دیکھا جائے تو انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور ساری نعمتوں میں سے جو سب سے انسان کے اوپر جامع نعمت ہے، اور ایک انسان کے اوپر ساری نعمتوں میں سے جو ساری نعمتوں کا خلاصہ ہے، وہ انسان کو عافیت کا حاصل ہو جانا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ جسم ہے، تندرستی ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان کے پاس یہ عافیت نہ ہو، انسان جو ہے وہ آفات سے بچا ہوا نہ ہو، یہ صحت ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ سکون سے خالی ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس اولاد ہے اس میں عافیت نہیں ہے کہ وہ اس کی نافرمان ہے، نافرمانی سے محفوظ نہیں ہے، تو بتاؤ اس کی اولاد بھی اس کے حق کے اندر امتحان اور آزمائش کا باعث ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آج سے 1 سال پہلے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ہمیں آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ سارا منظر یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے تھے، ہمیں واعظ فرماتے، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، آپ کے ساتھ وہ ساری وفائیں، وہ محبتیں، ان کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بعد میں افاقہ ہوتا ہے کہتے ہیں لوگوں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے
عافیت کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1 سال پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی بات پہلے ارشاد فرمائی تھی، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کرو۔ آزمائش، تکالیف اور انسان کا دکھوں میں مبتلا ہو جانا بعض دفعہ انسان کے لیے ایسے امتحان کا باعث ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے شکوے شکایتیں کر بیٹھتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس عافیت ہو، درگزر کا معاملہ ہو تو انسان جو ہے وہ ہمہ وقت اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ پھر آپ نے بتایا لوگوں کو عافیت کیسے مانگنی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا کیا کرو تو کیا کہا کرو؟ اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہم سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی درگزر کا معاملہ فرمانا، ہمیں اللہ دنیا اور آخرت کے اندر عافیت عطا کرنا۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دعا کے اندر اس طرح لوگوں کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے پناہ مانگو 4 چیزوں سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ سے تم نے یہ 4 چیزوں کی ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ اگر یہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہیں تو یہ مجھ سے ختم نہ ہو، اللہ ان میں ہمیش کی، اللہ ان میں برکات کا نزول، اللہ اس میں دوام اور استمرار عطا کر دے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک۔ دوسری دعا کیا سکھلائی آپ نے؟ فرمایا وتحول عافیتک، اللہ تو نے مجھے عافیت دی ہوئی ہے، مجھے بری خبروں سے، آفات سے اور آزمائشوں میں مبتلا ہونے سے اللہ تو نے مجھے بچائے رکھا ہے، تو اللہ یہ بھی مجھ سے چھین نہ جانا، مجھ سے پھر نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی ایسا اچانک حادثہ پہنچے۔ وہ فرمایا وفجاء نقمتک، کوئی اچانک تکلیف پہنچے جس کے غم کا اور جس کے صدمے کو میں برداشت نہ کر سکوں اور میری جان بھی چلی جائے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیو حال ہی کے اندر جو فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان کے حلق کے اندر، گلے کے اندر ڈور کا وہ ڈور پھرتی ہیں، وہ وہاں جان بحق ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانے اس کے اگلے دن ہی رات کو بیٹا فوت ہوا، صبح اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، اس کی ماں بھی صبح فوت ہو گئی۔ یہ عافیت اللہ سے مانگا کریں، یہ اس رات کے اندر سب سے بڑا اللہ سے سوال کیا کریں۔ کیوں؟ اس رات کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمام امور کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس رات کو اللہ شر سے، آفات سے پاک رکھتا ہے، اور ایک مومن کو چاہیے اس رات کے اندر اللہ سے جو سب سے بڑی دعا کرے، اللہ تو نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اب اس صحت کے اندر بھی اللہ ہمیں ہمیش کی عطا کرنا، اللہ اولاد کے صدمے ہمیں نہ دکھلانا، کاروبار دیا ہے اللہ اس کے نقصانات سے بچانا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے اور ان کے وسواس سے محفوظ رکھنا جو ہمارے لیے آفات کا باعث بن جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، صلی اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ کیوں؟ دنیا کے اندر سب نعمتیں جو ہیں وہ نعمت اسی وقت بنتے ہیں جب ان میں عافیت ہو، وگرنہ انسان کے پاس جسم ہے صحت نہ ہو یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے، مال ہو لیکن وہ آفات سے، دشمنوں کے اور چوروں لٹیروں سے محفوظ نہ ہو، اس کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر جو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھلائی، امت کو تعلیم دی، وہ یہ آپ نے دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اللہ تو اپنے بندوں سے درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ آج یہ اللہ تیرا گناہگار بندہ یہ اتنی عظیم رات جس کو اللہ تو نے خود منزلت والی، شرف والی، عزت والی، بلندیوں والی رات کہا ہے، آج تجھ سے میں سوال کرتا ہوں عافیت کا، گناہوں سے معافی کا، دنیا آخرت میں مشکلات کا، اور اس سے اللہ بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ سارے عمل جو ہیں ہمیں اپنے آخری عشرے میں اپنانے ہیں، اعتکاف کرنا ہے، پھر اعتکاف کے لوازمات کو سمجھنا ہے، تنہائی اختیار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور یہ عظیم رات جو ہے اللہ نے ہماری زندگیوں میں پھر شامل کی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی، اسلام کی، صحت اور عافیت کے ساتھ یہ رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔